الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے ثم آمنوا پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے ثم ازدادوا کفرا پھر ایسا ہوا کہ ان کا کفر بڑھتا چلا گیا لم یکن اللہ لیغفر لهم لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی ان کے لیے سیدھا راستہ ہے بشر المنافقین اے پاک پیغمبر آپ منافقین کو بتلا دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے دردناک عذاب کے بارے میں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی واجب احترام لائق عزت و اکرام میرے بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھی آج ہجری سال کے مطابق 9 محرم الحرام تاریخ ہے جو ہر سال ایک ایسے واقعے اور ایسے سانحے کی یاد دلاتا ہے جو تاریخ کا بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے میری مراد واقعہ اور سانحہ کربلا ہے
کہ جس میں تاریخی روایات کے مطابق اہل بیت اطہار خانوادہ پیغمبر کل جہان علیہ السلام کی ذات پر ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی. پھر اس ظلم کے بعد ایک ایسا ظلم ہوا کہ جو امت کے لیے ناقابل تلافی تھا. ایک ہے کہ پیغمبر کل جہان علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد کا کٹنا، ظلم و ستم سہنا، یہ تو امت کے لیے ناقابل تلافی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا ظلم، وہ ظلم مورخین کی طرف سے کہ تاریخ دانوں نے کہیں تو اس واقعے کو چھپانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، طرح طرح کے من گھڑت اس واقعے کی مناسبت سے غیر مناسب باتیں لکھی، جو اپنے آپ میں ایک بڑا ظلم ہے. اور بعض مورخین نے اس واقعے کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ یوں معلوم ہونے لگا کہ اسلام کی بقا اور اسلام کی فلاح و بہبود وہ اسی واقعے کے گرد گھومتی ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید اسلام نہ بچتا. یہ جو افراط و تفرید کا معاملہ ہے کہ کسی نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، کسی نے ایسا گھٹا کر پیش کیا کہ میں نے طالب علمی کے دور میں ایک کتاب پڑھی جس میں ثابت یہ کیا گیا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. اب بھی میری لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی. لیکن آج آپ اور میں اعتدال کے راستے پر رہتے ہوئے واقعے کو صرف واقعے کی حد تک سمجھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آہو بقا، مارنا پیٹنا، ماتم گری، عزاداری، ان ساری کی ساری باتوں سے اسلام اور اہلیان اسلام مبرہ. پھر واقعہ تو ہوا، پھر کرنا کیا ہے؟ ہم نے دو باتیں اور دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ خاندان جس خاندان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی سیرت کیا تھی اور ان کی سیرت سے ہمیں سبق کیا ہوتا. دوسرے نمبر پر اس واقعے کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امت کو سبق کے طور پر بتلائی. یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک پیغام دینا ہے. اللہ کرے کہ وہ پیغام ساتھ والے طبقے کو سمجھ آئے. عزیزان گرامی قدر، میری بات کی ابتدا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
کے مناقب سے ہو کہ وہ کیسی عظیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں۔ پیغمبر کل جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر والی بطول زہرا جنتی عورتوں کی سردار، اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حسن، دوسرے بیٹے کا نام حسین، تیسرے بیٹے کا نام محسن۔ یہ حسین وہ ہیں جو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے بدن سے عطا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر موجود ہیں، یوں دروازے پہ نظر پڑی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے سرخ جوڑوں کے اندر، سرخ قمیصوں کے اندر گرتے پڑتے لڑکتے ہوئے نانا کی گود میں بیٹھنے کے مشتاق ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حسن اور حسین مسجد میں آ رہے ہیں، لڑکتے لڑکتے۔ کرتا لمبا تھا، حضرت حسین کے قدموں میں اڑیس آئی، گرنے لگے۔ حضور فوراً خطبہ چھوڑ کے لپکے اور جا کر نواسے کو اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ آ کر منبر پر بیٹھے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حسین کو بٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی آیت کا وہ ٹکڑا پڑا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ لوگوں مجھے آج سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہ میں نے اپنی گفتگو ترک کر دی اپنے بیٹے کے لیے، میں نے اپنی گفتگو چھوڑ دی اپنے نواسے کے لیے، اور گواہ بنا دیا صحابہ کو۔ صحابہ گواہ ہے نا، گواہ رہنا کہ حسن اور حسین سے جو محبت کرے گا، میں پیغمبر کی محبت اس کے ساتھ۔ جس کو حسن اور حسین سے محبت نہیں، میں پاک پیغمبر بھی اس سے محبت نہیں۔ تو ایمان اور اسلام کی ضروریات میں سے ہے حسن اور حسین سے محبت۔ جس کو اہل البیت سے محبت نہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین وہ ہیں جو جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے، صحابی رسول دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا دروازہ، دیکھتے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے چادر کے تلے کوئی چیز ہے۔ جب کام ختم ہو گیا، غرض ختم ہو گئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے نا کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ حسن اور حسین حضور کی پشت پر سوار۔
اور یہ قدرتی عمل ہے، یہ قدرتی عمل ہے کہ نانے کو اپنی اولاد سے، جو خاص طور پر بیٹی کی اولاد ہے، نواسوں سے، نواسیوں سے جو نانکے کا پیار ہوتا ہے، نانا نانی کا جو پیار ہوتا ہے، وہ ایک عجیب پیار ہے۔ ہم نے خود اپنے نانا نانی سے اتنا پیار لیا، اتنا پیار لیا کہ اب آ کر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس پیار کی قدر معلوم ہوتی ہے اور آنکھوں سے کئی مرتبہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی محبت اور شفقت کو یاد کر۔ نانی نے کئی دفعہ نانا سے لڑ پڑنا، خبردار تسی میرے دوتریاں کو گشا کیا، اور نانا نے نواسوں کے لیے باہر محلے داروں سے جنگ لڑ پڑنا۔ تو آٹی جرت کی ہوئی ہوئی ہے تسی میرے پتران کو گشا کیا۔ تو وہ جو نانا بھی عظیم ہے اور نواسے بھی عظیم ہے، ان کی محبت کا تو پھر کیا ہی ہے، ان کی محبت کا تو پھر کیا ہی ہے۔ آپ اور میں، ایمان ہمارا مکمل تب ہوتا ہے جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے اگر محبت نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، اور جس کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے جنت میں جانے کی یا حضور کی شفاعت میں؟ حسن و حسین کی محبت حضور کی شفاعت کی ضامن ہے۔ اس لیے ہم حسینی ہیں، حسن، اور صرف کہہ دینا کافی ہے؟ ایمان والوں بتاؤ، کہہ دینا کافی ہے کہ میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں؟ حسن اور حسین تو داڑھی والے ہیں، اور آپ کا ذاکر مٹو صفا چٹ۔ حسن اور حسین نمازی ہیں، آپ نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ حسن اور حسین قرآن والے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ حسن اور حسین اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور آپ حضور کی سنتوں سے کوسوں دور۔ حسن اور حسین قرآن سینے میں محفوظ رکھنے والے ہیں، اور آپ قرآن کے قریب بھی نہ جائیں۔ آپ حسنی اور حسینی ہو گئے اور ہم یزیدی ہو گئے، عجیب بات ہے۔ آپ نے پیمانہ، آپ نے کسوٹی تبدیل کر دی۔ صرف 9-10 محرم الحرام کو کالے جوڑے پہن کر، ننگے پاؤں ہو کر، گند مند میں لت پت ہو کر سڑکوں کے اوپر جا بجا جا رہے ہیں، اس بات کو حسنی اور حسینی ہونے کے لیے دعوے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ذرا غور کر، آج تجھے میں بتاؤں حسن اور حسین کی سیرت کیا ہے۔ حسن اور حسین کی سیرت اللہ اور اس کے قرآن سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بھی ایسا عمل اہل بیت اطہار کے دامن میں نہیں ہے جو سنت سے ہٹ کر بدعت والا ہو۔ حضرت حسن، حضرت حسین سنت کی اتباع کرنے والے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا، آج تم وہ کرو تو تم حسینی، اور ہم کہیں کہ ایسا نہیں تو ہم یزیدی۔ ہم عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 محرم کا تعظیماً رکھیں تو ہم یزیدی۔ تم جناب ٹھنڈی دودھ اور روح افزا کی بوتلیں اور جناب نان حلیم اور چاول سب کھا پی کے ڈکار مارو، تم حسین۔
کیسی عجیب بات ہے کہ حسینی تو وہ ہے نا کہ جو اگر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حسین پر ظلم ہوا، 3 روز تک مسلسل خانوادہ پیغمبر پر پانی بند کیا گیا، اس کی اتباع میں روزہ رکھا، اللہ کے حضور سر بسجود ہوا، حضرت حسین کی سیرت کو گلے سے لگایا، حسینی تو وہ ہوا یا وہ ہوا حسینی جس نے حسین کی ایک بھی نہ مانی، بلکہ سارے وہ کام کیے جو شمر کی فوج نے کی؟ تاریخ پڑھتے ہو، تاریخ سنتے ہو، بتاؤ تاریخ نے لکھا کہ خانوادہ پیغمبر کو کہ خیموں کو آگ شمر کے قافلے نے لگائی، تم آگ لگاتے ہو؟ آگ لگانا حسینی قافلے اور حسینی لشکر کی تو سنت نہیں۔ آگ کے اوپر یوں پٹی بنائی، آگ کے اوپر دوڑ لگا کے یوں گزر رہے، تیر اور تلوار چلائے، حضرت حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا۔ بتاؤ تیر اور تلوار کس نے چلائے؟ اگر تو حسین کی طرف سے چلے تم چلاؤ تو میں تمہیں حسینی مانوں، اگر حسین کی طرف سے تیر و تلوار نہیں چلے اور پھر تم چلاؤ تو تم حسینی کیسے؟ اس لیے ہمیں تنگ مت کرو، ہمیں پتا ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، ہمیں پتا ہے حسینی کون ہے اور شمر کے قافلے والے کون ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں۔ 15 رجب سن 7 ہجری وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے 61 لاکھ مربع میل پر حضور علیہ السلام کے دین اور اللہ کے پاک پیغمبر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور آدھی سے زیادہ دنیا، قبرص، قسطنطنیہ تک اسلام کے جھنڈے گاڑے، وہ عظیم المرتبت شخصیت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آیا، 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، باقی تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود، مدینہ کے اندر سب سے پہلا خط حضرت حسین کو، کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کیا، خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ 15 رجب کو حضرت معاویہ فوت ہو جاتا، 28 رجب کو حضرت حسین مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف گئے۔ مکہ میں پہلا خط حضرت حسین کو پہنچا کہ آپ آئیے، آپ خانوادہ رسول میں سے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم یزید کی بیعت کو نہیں مانتے۔ جب یہ خط پہنچا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ التفسیر ہیں، انہوں نے کہا مت جائیے، کوفہ والوں نے آپ کے بابا سے بھی وفا نہیں کی، وفاداری ان کی سرشت میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا حسین مت جائے، کوفہ والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے، مت جائیے۔
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے وعدہ کر چکا، یا میں سبق دے دیا کہ جان خطرے میں ڈال لی لیکن وعدے سے پیچھے نہیں ہے، اپنا عہد نہیں توڑا، حتیٰ کہ 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو۔ قیس بن مسہر کو خط بھیجا، مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر دیکھو اور حالات پتا کرو کہ حالات موزوں ہیں میرے آنے کے لیے یا نہیں، اور یہاں 8 ذی الحج کو خود بھی نکل پڑے۔ ایسا پھنسایا کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کہ وہ مسلم بن عقیل جو ابن زیاد کے مقابلے میں 18,000 کا لشکر لے کر اترے، سارے کے سارے کوفی ساتھ ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں تاریخ کے اندر ان کی ستم ظریفی کیا ہے۔ مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے مقابلے میں اترے، دیکھا تو 18,000 تھے، جب اس کو للکارا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے 32 لوگ کھڑے۔ اللہ، 18,000 کا لشکر کہہ رہا ہے آپ آگے چلیے ہم پیچھے، اور وہی مسلم بن عقیل جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ کانا من الغائبین۔ ابن زیاد سے چڑھائی کی اور مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک خبر بھی نہیں پہنچنے دی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے۔ انہوں نے جو حشر مسلم بن عقیل کا بلوا کر کیا ہے کہ بتایا 18,000 لوگ ساتھ تھے، جب مقابلے میں اترے تو پیچھے 32 رہ گئے، انہوں نے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے، حضرت آپ مت آئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مکاری، چالاکی اور عیاری کا شکار ہو گئے، اور 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ چلتے چلاتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو کرب و بلا کی سرزمین جسے نینوا کی سرزمین کہا جاتا تھا وہاں پہنچے۔ یہ کرب و بلا جس کو ہم کہتے ہیں کربلا، یہ پہلے کربلا نام نہیں تھا، نینوا کی بستی تھی، چند لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر وہ بستی آباد ہوئی تھی، لیکن وہاں پر خانوادہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اس ظلم کے بعد وہ بستی کرب و بلا بنا۔ کرب و بلا، مصیبت اور پریشانی اور ظلم و ستم والی بستی۔ ادھر 2 محرم الحرام کو جانشین پیغمبر حضرت حسین پہنچے، اور ادھر عمر سعد کا قافلہ بھی کربلا پہنچا۔ جب حضرت حسین نے دیکھا کہ یہ تو جنگی سامان کے ساتھ لیس ہے، میں تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، تو فوراً سمجھ گیا عبداللہ ابن عمر صحیح کہتے تھے، عبداللہ ابن عباس صحیح کہتے تھے کہ ان کوفیوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم، وہ لعین جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر
شہید کیا اسی کے خاندان کے لوگ ہیں، اسی کے بڑے بزرگ اور اس کی نسلیں یہاں موجود ہیں، مجھے تو سمجھ نہ آئی تھی اوہو یہ تو وہی ہوا، میں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، میرا مقصد جنگ کرنا تو نہیں ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، حبیب بن مظاہر جو حضرت حسین کے قافلے میں تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بات کرو۔ یہ 6 محرم الحرام ہے کہ حبیب بن مظاہر عمر سعد کے قافلے کے پاس گیا اور کہا کہ ہمیں امان چاہیے، ہمیں امان، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں۔ بالآخر 7 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے قافلہ والوں پر پانی بھی بند کر دیا، تمہیں پانی بھی پینے کی اجازت۔ شمر اپنا قافلہ لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا، اور اسی طرح 9 محرم الحرام کو عمر سعد نے اعلان میں جنگ کر، کب جنگ ہو؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نہیں کچھ سنی آپ نے، پاس بات میں آیت، ذرا سنیے آیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا، پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، حتیٰ کہ ان کا کفر اب بڑھتا چلا گیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ کے ہاں ان کے لیے نہ تو بخشش ہے اور نہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تو منافق لوگ ہیں جن کو ایمان کی بقا، ایمان کی آب و تاب، اسلام کی رونق پہلے دن سے پسند نہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر ہم مسلمان نہیں بنتے، کافر رہتے تو ہماری گردنیں اڑتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ درمیانی راستہ اختیار کیا، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، اچھلا راستہ۔ اللہ نے کہا بشر المنافقین، اے پاک پیغمبر منافقین کو بتا دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے کہ تم نے جو درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، خانوادہ پیغمبر کو بلایا کہ حضرت آئیے آئیے آئیے، یہاں پر آپ کے بڑے جانشین بڑے شہداء بیٹھے ہیں، ہم یوں رات بھر میں یزید کا تختہ پلٹ کر آپ کو جناب مسند پر بٹھا دیں گے، اور جب حضرت حسین نہتے بغیر جنگ کے ارادے کے پہنچ گئے ہیں تو اب ساتھ دینے کے بجائے ان کو شہید کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو حضرت حسین نے 3 شرائط لے کر دی۔ پہلی شرط کہ مجھے راستہ دو، میں واپس مکہ مدینہ چلا جاؤں۔ اب یہاں پر رکیے، کہتے ہیں جی اسلام کی جنگ تھی، اسلام کی بقا کی جنگ تھی، ذرا توجہ کیجئے، دلوں پر ہاتھ رکھیے، بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسین کی پہلی شرط کہ راستہ دو، مجھے واپس آنے دو۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، حضرت حسین شہید ہو جاتے، واپسی کی بات کبھی نہ کرتے۔ نہیں سمجھے؟ حضرت حسین خانوادہ رسول، صحابی رسول، حضور کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، حضور کی پشت پہ سوار ہونے والے، اس حالت میں کہ حضور سجدہ لمبا کرتے اور صحابہ اٹھ اٹھ کر دیکھیں اور بعد میں پوچھے یا رسول اللہ سجدہ زیادہ کر دیا، کیا بات ہے، کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ حضور نے جواب دیا نہیں، میرا بچہ میری پشت پر سوار تھا، میرا دل ہی نہیں کیا اٹھنے کو کہ میں جلدی کروں اور اس کو ہٹا دوں۔ محبت کا یہ عالم، وہ حسین کفر اور اسلام کی جنگ پر واپسی کی بات کرے، ایسا بولو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہا کہ مجھے امیر یزید کے پاس لے چلو، اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔
تیسری شرط یہ تھی کہ پھر ہم سب چھوڑ چھاڑ کر باقی قبیلوں اور کافروں کی طرح ہمیں سرحدوں پر رہنے دو اور یہاں سے چلے جاؤ. لیکن ان بے وفاؤں نے، ان لعینوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس نواسے کی ایک بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا. بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو شہید کر. یہاں تک اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو صرف آج کے دن کی مناسبت سے واقعہ بتایا، وقت بھی بہت ہو گیا. لیکن اس سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس واقعے سے؟ اصل بات ہے یہ، ماننے والی بات ہے یہ، تسلیم کرنے والی بات ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت اور ان کا واقعہ پڑھو اور جناب بریانی اور روسٹ اور نان کھاؤ اور گھروں کو چلے جاؤ. اور پھر ہماری قوم تو ایسی ذلیل قوم ہو چکی، میں معذرت کے ساتھ گفتگو عجیب طریقے سے کر رہا ہوں کیونکہ آج کا عنوان ایسا ہے. یہ نہیں دیکھتے سامنے دال ہے، روٹی ہے، نان ہے، چاول ہے، حلیم ہے، کیا ہے، بس وہ جانور کی طرح لپٹ پڑے. بس جہاں ملا کوئی تقسیم کرتا ہوا، پھر وہ تقسیم کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے پھینک رہا. اور یہ قوم اٹھا رہی، ایسی بھوکی قوم ہمارے پلے پڑی. حسین سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھتا اور حضرت حسین کو لگنے والی پیاس کا احساس بھی تجھے ہوتا. وہ جناب بڑیاں بڑیاں پٹیاں منگوائیں، برفاں دیاں پائے وڈے وڈے کولراں دے وچ 5-5 10-10 گلاس ایک ایک بندہ دودھ دا پی جائے، روح افزا والا. حضرت حسین لٹ گئے. یہ حضرت حسین کی سیرت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ صرف تیری دال روٹی کا معاملہ ہے جو تو نے سیدھا کیا ہوا ہے. آؤ میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، اور پیغام بھی امن کا پیغام ہے، آشتی کا پیغام ہے، سکون کا پیغام ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا پیغام ہے. کہتے ہو کہ فرقہ واریت عام ہو گئی، وطن عزیز پاکستان فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے. آؤ میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ یہ محرم الحرام، ابھی کل 10 محرم الحرام ہے. چلو اس سال نہ صحیح، 1 سال پورا سوچ لو میری اس بات پر اور اگلے سال بتا دینا. یکم محرم الحرام یوم شہادت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہے. 10 محرم الحرام یوم شہادت امیر المومنین سیدنا حسین ابن علی ہے. آؤ تم اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یکم محرم الحرام کو عمر کی محبت کے جلوس میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. 10 محرم الحرام کو حسین کی محبت کا جلوس میں تمہارے ساتھ نکالوں. فرقہ واریت تو پھر ایسے ہی ختم ہوگی، ایسے تو ختم نہیں ہوگی. ایک طرف تم معاذ اللہ عمر کو گالیاں دو اور دوسری طرف 10 محرم الحرام کو حسین کی محبت کا دم بھرو. نہیں، فرقہ واریت تو اس طرح ختم ہو گیا. ہو تم عمر کی محبت کا جلوس نکالو، میں حسین کی محبت کا جلوس نکالوں. بات کی فرقہ واریت والی ہے؟ بتائیے بتائیے، یہ بات امن والی ہے کہ نہیں؟ یہ بات سکون والی ہے کہ نہیں؟ یہ بات نفرتوں کو ختم کرنے والی ہے کہ نہیں؟ آؤ آپ بھی ابتدا کرو، ہم بھی ابتدا کرتے ہیں، نفرتوں کو ختم کرتے ہیں. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایمان والو، آخری بات، حضرت حسین کی اس واقعے سے 3 سبق حاصل ہوتے ہیں. 3 سبق اس واقعے سے حاصل ہوتے ہیں. پہلا سبق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. ظالم اور جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا افضل جہاد ہے. پہلا سبق حضرت حسین کی سیرت سے یہ حاصل. دوسرا سبق،
صبر اور نماز، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور تیسرا شکر، کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کی ذات کا بولو شکر ادا کرو۔ حضرت حسین کی سیرت سے یہ تین سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت قدم نہیں بھرتے، بلکہ ان کے ساتھ منافقوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ان کا بیڑا غرق فرمائے، اور اللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے، کہ اس لیے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ حسین کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہے، بولو ایمان مکمل ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگلی بات بھی لیتے چلو، اگر حسین کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو پھر ابو بکر و عمر اور عثمان کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے جہاں صحابہ کی محبت ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔